السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ اس دنیا میں جہاں خیالات الفاظ سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، جہاں آنکھوں کی خاموشی زبان سے زیادہ چیخ چیخ کر بولتی ہے، جہاں چہرے کا رنگ اور جسم کی حرکتیں کسی کے دل کا راز کھول دیتی ہیں، دوستو میں ہوں امجد علی۔ میرا فلسفہ، میرا جنون ہے، انسان میرے لیے صرف گوشت پوست کا مجسمہ نہیں بلکہ ایک رازوں بھرا خزانہ ہے جسے سمجھنا، کھولنا اور محسوس کرنا میری زندگی کا مشن ہے۔ اور آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک ایسی کتاب کے سفر پر جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل ذہنی فن ہے۔ دی آرٹ آف ریڈنگ مائنڈ، یعنی ذہن پڑھنے کا فن، جسے لکھا ہے ہینرک فیکسیس نے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ شخص جو بول رہا ہے کیا واقعی یہی سوچ رہا ہے؟ کیا کبھی آپ کو لگا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے مگر آپ کے پاس اسے پکڑنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا؟ کیا آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیں؟ کیا آپ بغیر کچھ کہے ان کے جذبات، نیتیں اور سوچیں پڑھ لیں؟ اگر ہاں تو یہ کتاب صرف ایک مطالعہ نہیں، یہ ایک ہنر ہے جو آپ کو طاقت دے گی، لوگوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور متاثر کرنے کی۔ ہینرک فیکسیس کوئی عام مصنف نہیں، وہ ایک مایہ ناز ذہنی ماہر اور دماغی چالوں کے جادوگر ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو یہ فن سکھایا کہ انسان کو کیسے بین السطور پڑھا جاتا ہے، یعنی جو وہ نہیں کہتا اسے کیسے سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم ایک سفر شروع کر رہے ہیں جس میں الفاظ کم ہوں گے اور مشاہدہ زیادہ، جس میں سیکھنے کا مرکز زبان نہیں بلکہ باڈی لینگویج یعنی کہ بدن کی زبان ہوگی، اور جس کی منزل ہے انسان کی اصل حقیقت تک رسائی۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے میرے ساتھ قدم بڑھائیے اور اس حیرت انگیز کتاب کے ہر صفحے میں چھپے ذہنوں کے راز کو جاننے کا ہنر سیکھیے۔ دی آرٹ آف ریڈنگ مائنڈز، امجد علی کے ساتھ۔ تو دوستو، ہم نے ابھی ذہنوں کے دروازوں پہ دستک دی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کسی کی سوچ میں جھانکیں، آئیے رک کے ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ یہ کتاب ہمیں دوسروں کے ذہنوں کو پڑھنے کا ہنر سکھاتی ہے، لیکن مصنف ہینرک فیکسیس ہمیں سب سے پہلے ایک تنبیہ دیتے ہیں، ایک وارننگ، دی ورڈ آف وارننگ، یعنی ایک انتباہ، ایک یاد دہانی کہ یہ علم کتنا نازک، کتنا گہرا اور کبھی کبھی کتنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، انسان صرف ایک چہرہ نہیں ہوتا، ہر چہرے کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، دکھ ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی کی حرکات، اس کی نظروں، اس کے ہاتھوں، اس کی خاموشی کو سمجھنا سیکھتے ہیں تو آپ صرف اس کے الفاظ نہیں، اس کے اندر چھپی کمزوریوں کو بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے چہرے کے تاثرات اور جسمانی زبان سے اندازہ ہو جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ ڈرا ہوا ہے، کمزور ہے یا اداس ہے، تو اب یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے سمجھیں یا استعمال کریں۔ تو ہینرک کہتا ہے، یہ علم کوئی جادو نہیں اور نہ ہی یہ ہتھیار ہے، یہ ایک آئینہ ہے جو دوسروں کے چہروں کو نہیں، آپ کے اپنے دل پر بھی پڑتا ہے۔ یہ فن تفریح نہیں، ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اسے دوسروں کو قابو کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو سمجھنے اور مدد کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ کہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے اور ہم صرف مشاہدہ کرنے والے ہیں، منصف نہیں۔ جب ہم کسی کی آنکھوں کی نمی کو پہچاننا سیکھتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ رویا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اسے کسی کی محبت یا ہمدردی کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ باب ایک نرم لیکن گہری سی گھنٹی بجاتا ہے کہ خبردار، یہ علم تمہیں طاقت دے گا مگر طاقت کے ساتھ آتی ہے ذمہ داری۔ تو آئیے دل میں احترام، نیت میں خلوص اور نظر میں حکمت لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں اس حیران کن سفر کی طرف، جہاں ہم سیکھیں گے بولنے سے پہلے سننا اور دیکھنے سے پہلے محسوس کرنا۔ تو دوستو،
اس کتاب کا پہلا چیپٹر مائنڈ ریڈنگ یعنی کہ ذہن کو پڑھنا۔ کیا دماغ واقعی پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا ہم انسان اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی کے الفاظ سے پہلے صرف چہرے کے تاثرات، بدن کی حرکات اور خاموش اشاروں سے اس کے دل کا حال جان سکیں؟ کتاب کہتی ہے ہاں، مگر کچھ شرطوں کے ساتھ۔ جب ہم مائنڈ ریڈنگ یعنی ذہن پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو مراد کوئی جادو، کوئی نفسیاتی طاقت یا کوئی مافوق الفطرت عمل نہیں ہوتا۔ یہ ایک مشاہداتی فن ہے جس میں ہم انسان کے غیر لفظی اشاروں یعنی نان وربل کیوز اور اس کے باڈی لینگویج کو سمجھ کر اس کی سوچ، احساسات اور نیتوں کا اندازہ لگاتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بار بار نظریں چرا رہا ہے، اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہے یا بار بار ہاتھ رگڑ رہا ہے، تو آپ بغیر اس سے کچھ پوچھے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ شخص پریشان ہے، شاید کچھ چھپا رہا ہے یا خود کو غیر محسوس کر رہا ہے۔ یہی تو ہے ذہن پڑھنے کا فن، بغیر الفاظ سنے سوچ کر محسوس کرنا۔ ہینرک فیکسیس واضح کرتا ہے کہ یہ عمل اندازے پر مبنی ہوتا ہے، نہ کہ یقین پر۔ ہم سائنس کے اصولوں کے مطابق مشاہدے، تجزیے، تجربے اور تکرار سے سیکھتے ہیں کہ کون سی حرکت کس کیفیت کی علامت ہے۔ ذہن پڑھنا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے دماغ میں گھس جائیں، بلکہ ہم اس کے اظہار کو گہرائی سے پڑھنا سیکھیں۔ جسمانی زبان عالمی ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے محسوس کرنا سیکھنا پڑتا ہے، محض دیکھنا کافی نہیں۔ ہینرک فیکسیس کہتا ہے کہ مائنڈ ریڈنگ ایک طاقتور آلہ ہے، مگر یہ صرف ماہرین کے لیے نہیں۔ ہر انسان اگر وہ توجہ دینا سیکھ لے تو یہ فن اپنا سکتا ہے۔ فرض کریں کسی دفتر میں اگر آپ کا ساتھی صبح آپ کو سلام نہ کرے، آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالے اور سیدھا اپنی میز پہ چلا جائے تو ایک عام شخص شاید اسے نظر انداز کرے، مگر ایک مائنڈ ریڈر فوراً محسوس کر لے گا کچھ ہے جو بدلا ہے۔ یہ تبدیلی ایک راز کی علامت ہو سکتی ہے یا محض ایک برا دن، مگر فرق وہی کرے گا، دیکھنے سے زیادہ محسوس کرے گا۔ تو دوستو، یہ باب ہمیں بتاتا ہے ذہن پڑھنے کا مطلب ہے سمجھنا، خاموشی میں چھپے شور کو، حرکت میں چھپی کیفیت کو اور انسان کے اندر چھپی کہانی کو بغیر الفاظ کے پڑھ لینا۔ تو دوستو، ہینرک فیکسیس اب آگے ایک بہت ہی مشہور اور ایک عظیم فلسفی یعنی کہ رینی ڈیکارٹ پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری پوری تہذیب صدیوں تک ایک فکری دھوکے میں جیتی رہی، اور اس دھوکے کا بانی تھا ایک عظیم فلسفی رینے ڈیکارٹ۔ اس نے کہا I think therefore I am، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، اور پھر اس نے جسم اور روح کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، مگر یہی تھا اس کی سب سے بڑی غلطی۔ ہینرک فیکسیس کہتا ہے انسان صرف دماغ نہیں، صرف سوچ نہیں، بلکہ ایک مکمل جسمانی وجود ہے۔ اس کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی نیت، یہ سب کچھ جسم کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جسم اور سوچ ایک ہیں، جدا نہیں۔ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کا جسم کانپتا ہے، جب آپ خوش ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں چمکتی ہیں، اور جب آپ غم میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم بولے بغیر سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کو دیکھ کر اگر وہ کہے میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر اس کا چہرہ بجھا ہوا ہو، کندھے جھکے ہوں، اور ایک مائنڈ ریڈر فوراً پہچان لے گا اس کی زبان جھوٹ بول رہی ہے مگر جسم سچ بول رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ڈیکارٹ غلطی کر گیا۔ اس نے جسم کو صرف ایک خول سمجھا، جبکہ جسم ہی روح کا آئینہ ہے۔ تو یاد رکھو، ذہن کو پڑھنا چاہتے ہو تو صرف باتیں مت سنو، جسم کو دیکھو، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دوستو، اس کتاب کا دوسرا باب جس کا نام ہے ریپرٹ یعنی کہ روابط قائم کرنا،
دل کی ہم آہنگی قائم کرنا۔ تو یہاں پر ہینرک فیکسس پوچھتے ہیں کیا ریپٹ ضروری ہیں اور یہ کیوں ضروری ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ تصور کریں آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جس سے نہ آپ کا مزاج ملتا ہے، نہ لہجہ نہ انداز، بات ہو بھی رہی ہے لیکن دل نہیں مل رہے۔ اب ایک اور منظر دیکھیں، آپ کسی سے ملتے ہیں اور لمحوں میں ایسا لگتا ہے جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ یہی ہے ریپٹ، یعنی دل کی ہم آہنگی۔ ہینرک صاحب کہتے ہیں ریپٹ وہ کیفیت ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کے جذبات، باتوں اور انداز کو نہ صرف سن رہے ہوتے ہیں بلکہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جہاں آپ استاد ہوں، والدین، دوست یا لیڈر، چاہے آپ جو بھی ہوں، تو یہ ریپٹ آپ کو ہر جگہ آپ کو روابط اور دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اب یہاں پر کچھ بنیادی اصول بتا رہے ہیں، دا بیسک رول آف ریپٹ، یعنی کہ بنیادی اصول اس کے کیا ہیں۔ تو ریپٹ کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ لوگ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کے انداز، لہجے، رفتار یا جسمانی حرکات کو نرمی سے تقلید کریں تو دوسرا شخص آپ کو اپنا سا محسوس کرنے لگتا ہے۔ ویسے بھی عام زندگی میں ہم دیکھیں تو لوگ اپنے خم خیال لوگوں کے ساتھ ہی دوستی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا سامنا ایک سنجیدہ، آہستہ بولنے والے انسان سے ہے اور آپ تیز بول رہے ہو، جوش سے بول رہے ہو، تو ذہنی فاصلہ پیدا ہوگا۔ مگر اگر آپ تھوڑا اپنی رفتار، انداز اور لہجہ اس کے مطابق کر لیں تو پل بھر میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ اب آگے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سی ایسی حالات یا کون سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر ریپٹ ضروری ہے، یعنی سچویشنز ان وچ یو نیڈ ریپٹ۔ ہینرک صاحب کہتے ہیں ہر جگہ ریپٹ ہر جگہ کام کرتا ہے اور ہر جگہ کام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ کسی سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، جب آپ مشکل خبر سنانے جا رہے ہوں، جب آپ کسی سے مشورہ لینا یا دینا ہو، جب آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک استاد اگر شاگرد کے انداز اور دلچسپی سے ہم آہنگی پیدا کر لے تو سیکھنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ایک باپ اگر بیٹے کے موڈ کو سمجھ کر اس کے مطابق بات کرے تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پرفیکٹ what you already know، یعنی جو آپ جانتے ہیں اسے بہتر بنائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ریپٹ کا فن نیا نہیں، ہم سب روزمرہ زندگی میں تھوڑا بہت اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر ہینرک ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو تم جانتے ہو اسے شعوری طور پر استعمال کرو۔ یعنی اگر آپ لاشعوری طور پر کسی کے انداز کو نقل کر رہے ہیں تو آپ جان بوجھ کر دھیان سے ایسا کریں، کیونکہ اب آپ سیکھ چکے ہیں کہ یہی چھوٹے اشارے، یہی انداز لوگوں کے دل جیتنے کا ہنر ہے۔ اس کتاب کا تیسرا باب ہے ریپٹ ان پریکٹس، یعنی کہ عملی دنیا میں ہم کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں اور اس ریپٹ کو عملی طور پہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں علم عمل میں ڈھلتا ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں کہ لوگوں سے دل کا رابطہ کیسے قائم کریں، ان کی لاشعوری زبان کو شعوری طور پر کیسے استعمال کیا جائے۔ یوزنگ انکانشیس کمیونیکیشن کانشیسلی، لاشعوری رابطے کو شعوری طور پر استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہمارا جسم اگر ہمارے دماغ سے پہلے بول پڑتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اپنے خیالات، اپنے جذبات ظاہر کر چکے ہوتے ہیں۔ اب ہینرک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ان اشاروں کو پہچان کر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال اگر کوئی شخص بیٹھتے وقت ہاتھ باندھ لے، آپ بھی نرمی سے ویسا ہی کریں تو اسے ایسے لگے گا جیسے یہ میری فریکوینسی پہ ہے۔ شیک the بوٹی، یعنی حرکت کریں، جمود توڑیں۔ ریپٹ قائم کرنے کے لیے صرف بات چیت کافی نہیں، جسمانی حرکات بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کا جسم ساکن اور سخت ہے تو آپ دوسروں کو خود سے دور کرتے ہیں۔ ہلکا سا جھکاؤ، چہرے پر نرمی، بازو کھلے، یہ سب اشارے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے سننے کے لیے حاضر ہوں۔ شیڈوئنگ دا mirroring،
شیڈوئنگ اینڈ مررنگ، عکس بن جانا، یہ سب سے طاقتور ٹیکنیک ہے۔ کسی کی حرکات، بیٹھنے کا انداز، سر کا جھکاؤ، ہاتھوں کا استعمال، اگر آپ نرمی سے اس کا عکس بن جائیں تو وہ شخص لاشعوری طور پر آپ کو اپنا محسوس کرے گا۔ مثال، اگر وہ آہستہ بول رہا ہے تو آپ بھی اپنی آواز کو نرم کر لیں۔ یہ عمل رابطے کا پل بناتا ہے۔ ڈونٹ اوور انٹرپریٹ تھنگز، زیادہ تجزیہ مت کریں۔ ہر چھوٹا اشارہ کوئی خفیہ پیغام نہیں ہوتا۔ کوئی اگر ناک کھجا رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ ہینرک کہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سادہ حرکات کا کوئی پیچیدہ مفہوم نہیں ہوتا۔ باڈی لینگویج ایز تھراپی، یعنی کہ جسمانی زبان بطور علاج۔ آپ صرف دوسروں کو نہیں سمجھتے بلکہ اپنے جسم کو بدل کر اپنا موڈ بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ مثال، اگر آپ اداس ہیں تو مگر آپ کمر سیدھی کریں، مسکرائیں اور ہاتھ کھولیں تو دماغ کا سگنل ملتا ہے ہم ٹھیک ہیں۔ مشاہدے کی مشقیں، آبزرویشنل ایکسرسائزز۔ ہینرک ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں لوگوں کو غور سے دیکھیں۔ کیا ان کی حرکات ان کے لفظوں سے میل کھاتی ہیں؟ کیسے بیٹھے ہیں؟ بات کرتے وقت کہاں دیکھتے ہیں؟ یہی روزانہ کی مشقیں آپ کو ماہر بناتی ہیں۔ اب شرمیلے افراد کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بات چیت سے گھبراتے ہیں تو ریپٹ آپ کا مددگار بن سکتا ہے۔ خاموشی سے دیکھیں، سنیں، حرکات کی عکس بندی کریں اور پھر آہستہ آہستہ شامل ہوں۔ یہ فن شرمیلے انسان کو بھی پراثر بنا دیتا ہے۔ آواز کا استعمال کریں۔ ہاؤ ٹو یوز یور وائس۔ آواز صرف الفاظ نہیں، اس کا لہجہ، رفتار، اتار چڑھاؤ بھی بہت کچھ کہتا ہے۔ مثال کے طور پر نرم آواز، وقفے دار جملے اور جذباتی لہجہ، یہ سب ریپٹ بڑھاتے ہیں۔ ایک سرد اور سپاٹ آواز تعلق توڑ سکتی ہے۔ چینجنگ یور ایکسپریشنز، چہرے کے تاثرات کو بدلنا۔ آپ کا چہرہ سب کچھ کہہ دیتا ہے، لہٰذا اپنی بھویں، آنکھیں اور ہونٹوں کے تاثرات کو شعوری طور پر نرمی دیں۔ مسکراہٹ وہ زبان ہے جو ہر کوئی سمجھتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ سانس کے ذریعے ہم آہنگی، ریپٹ بائی بریتھنگ۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کی سانس لینے کے انداز کو نرمی سے اپنانا دلوں کے بیچ ایک غیر مرئی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک خاموش مگر گہرا رابطہ ہوتا ہے۔ توانائی کے لیول کو پہچانیں۔ ایک دوسرا شخص تھکا ہوا ہے اور آپ پرجوش انداز میں بات کریں تو ریپٹ ٹوٹ جائے گا۔ ہمیشہ دوسروں کی توانائی سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کریں، پھر آہستہ آہستہ ماحول کو اپنی توانائی میں ڈالیں۔ چیپٹر نمبر 4، سینسز اینڈ تھنکنگ۔ ہماری سوچ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسا رنگین تصویری کینوس ہے جو ہماری حسیات یعنی سینسز سے بنتا ہے۔ آنکھوں سے جو دیکھا، کانوں سے جو سنا، جسم نے جو چھوا، زبان نے جو چکھا، ناک نے جو سونگھا، یہ سب نہ صرف دنیا کو جاننے کا ذریعے ہیں بلکہ سوچنے کا انداز بھی انہی سے بنتا ہے۔ ہینرک فیکسیس کہتا ہے، ہمارے ذہن میں جو تصویریں بنتی ہیں وہ انہی حسی تجربات کی تسلسل ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی واقعے کو یاد کرتے ہیں تو شاید آپ کو اس وقت کی خوشبو، آواز یا تصویر پہلے یاد آئے اور پھر آپ اس کے معنی اخذ کریں۔ سینسری بیسڈ تھنکنگ یعنی حسیاتی بنیاد پر سوچنا، اسے کہتے ہیں۔ اگر لوگ مختلف حسی راستوں سے سوچتے ہیں، کچھ لوگ بصری یعنی ویژول ہوتے ہیں، وہ تصویروں میں سوچتے ہیں۔ مجھے یہ بات واضح نظر آ رہی ہے۔ کچھ سمعی یعنی آڈیٹری ہوتے ہیں، جن کی سوچ آوازوں اور الفاظ سے ترتیب پاتی ہے۔ یہ بات سننے میں اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگ جسمانی یا کائنیٹک ہوتے ہیں، جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ میرا دل مطمئن نہیں، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، ایسے جملے آپ کو سننے میں ملیں گے ایسے لوگوں سے۔ ہینرک ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ریپٹ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں وہ کس سینسری چینل سے سوچتا ہے۔ مثال، اگر کوئی بار بار کہتا ہے مجھے یہ بات صاف نظر نہیں آ رہی تو وہ غالباً ویژول سوچنے والا ہے۔
لہذا آپ بھی جملے ایسے استعمال کریں جیسے کہ چلیے تصویر کو واضح کرتے ہیں، دیکھیں اس انداز سے معاملہ صاف ہوتا ہے۔ مگر اگر کوئی کہے یہ بات کچھ عجیب لگ رہی ہے تو وہ غالباً کائنیٹک ہے، تو جواب ہوگا میں آپ کے احساسات کو سمجھتا ہوں، آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی سوچ کی زبان بولنا لگیں تو وہ لاشعوری طور پر آپ کو اپنائیت دینے لگتا ہے۔ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اکثر جھگڑے غلط فہمیوں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم ایک ہی بات کو اپنے سینسری چینل سے کہتے ہیں اور دوسرا کسی اور چینل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مثال آپ کہیں مجھے تو یہ بات صاف نظر آ رہی ہے، دوسرا کہے مجھے یہ سنائی نہیں دی، تو دراصل دونوں سچ بول رہے ہیں، بس دونوں کی زبان احساس الگ ہے۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے ہم کیسے سوچتے ہیں، کیوں مختلف لوگ مختلف طریقے سے رد عمل دیتے ہیں، اور ہم ان کے انداز فکر سے ہم آہنگ ہو کر ان کے دل اور دماغ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ صرف تعلق بنانے کا ہنر نہیں بلکہ ایک انسانی روح کو محسوس کرنے کی طاقت ہے۔ چیپٹر 5 ایموشنز۔ تو دوستو، جذبات چھپائے نہیں چھپتے۔ ہم جتنا بھی چہرہ سنجیدہ کر لیں، جتنا بھی خود کو پرسکون ظاہر کریں، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارا جسم سب کچھ چیخ چیخ کر بتا دیتا ہے ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ ہینرک کہتا ہے انسان اپنے جذبات کو چھپانے میں ناکام رہتا ہے کیونکہ ہمارا جسم سچ بولتا ہے، وہ بھی اس وقت جب ہم جھوٹ بولنے کو پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کلیدی تصور یہ ہے کہ جذبات لاشعوری طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ہم خود کو جتنا کنٹرول میں سمجھتے ہیں، ہمارے مائکرو ایکسپریشنز یعنی چہرے پر لمحاتی تاثرات ہمارے راز سب ظاہر کر دیتے ہیں۔ مثال، جب کوئی ناراض ہوتا ہے لیکن مسکرانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک لمحے کو اس کے ہونٹوں پر تناؤ، بھووں کے درمیان شکن اور پلکوں کی سختی سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے کہ دل میں طوفان ہے۔ ہینرک بتاتا ہے کہ یہ جذباتی اشارے خوف، خوشی، غصہ، حیرت، نفرت، اداسی، یہ سب کچھ ایک مخصوص انداز میں جسم پر اثر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر خوف میں آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں، غصے میں ہونٹ سخت اور جبڑا تن جاتا ہے، خوشی میں گالوں پر جھریاں اور آنکھوں کے کنارے نرم ہو جاتے ہیں، اداسی میں کندھے نیچے اور چہرہ جھک جاتا ہے۔ یہ چہرے کا علم ہے، یعنی کہ فیشل ریڈنگ مائنڈ ریڈنگ کا اہم ستون ہے۔ ہینرک کہتے ہیں کہ ہم جذبات کو 3 طریقوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے مائکرو ایکسپریشن، یعنی 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے چہرے کے لمحاتی جو تاثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 2 باڈی لینگویج، یعنی جسم کا جھکاؤ، ہاتھوں کا انداز، چلنے کا طریقہ، یہ ساری جو ہے ہمارے بدن کی زبان ہوتی ہے، اس سے ہم ایکسپریس کرتے ہیں۔ اور تیسرا ٹون آف وائس، یعنی آواز کی لرزش، اس کی رفتار، اس کا اتار چڑھاؤ، اس سے ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے میں ٹھیک ہوں لیکن آواز ہلکی، بے جان اور نظر جھکی ہو تو لفظوں پر یقین نہیں کیا جاتا بلکہ جسم اور لہجے پر۔ اور ایک اور اہم بات، ہم نہ صرف دوسروں کے جذبات پڑھ سکتے ہیں بلکہ ان کے جذبات کو لازمی محسوس بھی کرتے ہیں۔ ہینرک کہتا ہے اس کو ایموشنل کنٹینجن، یعنی جذباتی منتقلی۔ جب کوئی غمگین ہو تو ہم اس کے پاس ہوں تو ہم بھی اداس ہو جاتے ہیں، اگر کوئی پرجوش ہو تو ہم بھی متحرک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ سے خوشگوار رابطہ محسوس کرے تو پہلے خود میں وہی جذبہ پیدا کریں۔ خوشی، نرمی، دلچسپی، یہ جذبات آپ کے چہرے اور لہجے سے خود بخود دوسرے کے دل تک پہنچتے ہیں۔ ہینرک ایک اہم اصول دیتا ہے کہ پیپل لسن ٹو یور ایموشنز مور دین یور ورڈز۔ لوگ تمہارے جذبات کو تمہارے الفاظ سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو صرف زبان نہیں، دل اور چہرے سے بھی بات کریں۔ باب نمبر 6 یعنی چیپٹر نمبر 6، اٹس نیور ٹو لیٹ۔
زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جنہیں ہم جتنا بھی چاہیں واپس نہیں لا سکتے، اور یہی لمحے ہمیں سکھاتے ہیں کہ ذہن پڑھنے کا فن صرف سمجھنے کا نہیں، بچانے کا فن بھی ہے۔ ہینرک فیکسیس ہمیں ایک حقیقی کہانی سناتا ہے، ایک ایسے باپ کی جس نے ساری زندگی اپنے بیٹے کو صرف ظاہر سے پرکھا، مگر احساس اور جذبات کی زبان کبھی نہیں سمجھی۔ باپ سمجھتا رہا کہ وہ بیٹے کو اچھی تربیت دے گا اور دے رہا ہے، لیکن بیٹا خاموشی سے ٹوٹتا رہا، کیونکہ باپ اس کی آنکھوں کی اداسی، چہرے کی تھکن اور آواز کی شکستگی کچھ نہ سمجھ سکا، اور جب سمجھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہینرک کہتا ہے، یہ فن صرف کاروبار یا سیاست کے لیے نہیں، یہ زندگی کے رشتے بچانے کے لیے سیکھو۔ یہ باب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم روزانہ لوگوں سے ملتے ہیں جو ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مگر اندر سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم سننے کے فن سے ناواقف ہوں تو ہم صرف الفاظ سنیں گے، جذبات نہیں۔ ہر انسان اپنی خاموشی میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے جذبات، حرکات اور چہرے کے اشارے سمجھنے لگیں تو ہم بہت سے رشتے توڑنے سے بچا سکتے ہیں۔ ذہن پڑھنے کا مطلب ہے کسی کے الفاظ سے پہلے اس کے دل کو سن لینا۔ ہینرک کہتا ہے، "It's never too late to learn this skill, but sometimes it becomes too late to use it." جب فن سیکھنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، یہ فن سیکھنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات اسے استعمال کرنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ یہ باب صرف سیکھنے کا نہیں، جاگنے کا باب ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ کیا ہم واقعی اپنے پیاروں کے احساسات کو سمجھ رہے ہیں یا صرف ان کے الفاظ پر یقین کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اگر روز آپ سے نظریں چرا کر ٹھیک ہوں کہتا ہے تو آپ اس کے لفظوں کے مطابق سمجھتے ہیں، تو شاید آپ وہ باپ نہ بن سکیں جو اس کی خاموشی کا ترجمہ جانتا ہو۔ ذہن پڑھنا صرف آنکھوں اور دماغ کا کام نہیں، یہ دل اور نرمی کا فن ہے۔ اگر ہم یہ سیکھ لیں تو شاید ہم بہت سے افسوس اور بہت سی تنہائیاں روک سکتے ہیں۔ باپ نمبر 7، The Unconscious Pick Up Artist۔ آپ سوچے بغیر بھی کسی کو متاثر کر سکتے ہو، آپ سمجھے بغیر بھی کسی کو متاثر کر سکتے ہو، آپ جانے بغیر بھی کسی کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہو، کیونکہ دلوں کے درمیان کشش صرف الفاظ سے نہیں بلکہ غیر شعوری سگنل سے پیدا ہوتی ہے۔ ہینرک فیکسس ہمیں بتاتا ہے، ہر انسان ایک انکانشیس پک اپ آرٹسٹ ہے، یعنی ایک ایسا فنکار جو بغیر قصد کے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا اصل راز کیا ہے؟ ہمارا جسم، ہماری حرکات، ہماری آواز، ہمارا چہرہ، یہ سب ہمارے دل کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، چاہے ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آپ کے قریب آ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کا جسم آپ کی طرف تھوڑا جھک رہا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے لاشعوری طور پر رابطہ بنانے کی کوشش کر رہا ہو، حتیٰ کہ وہ خود بھی اس بات سے بے خبر ہو۔ اب اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ ہماری غیر شعوری حرکات دوسرے پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ہم لاشعوری طور پر ایسے سگنلز بھیجتے ہیں جو ہمیں زیادہ پرکشش، دوستانہ یا دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ آئی کانٹیکٹ، وائس ٹون، باڈی اینگل، ڈسٹنس وغیرہ وغیرہ، یہ سب غیر لفظی زبان کے طاقتور ہتھیار ہیں، باڈی لینگویج جسے کہتے ہیں۔ ہینرک ہمیں ایک زبردست بات سکھاتا ہے، آپ کو دوسروں سے بات کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں، اگر آپ کا جسم بول رہا ہو۔ یہ باب ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ ہم اپنے انکانشیس چارم کو پہچانیں اور چاہیں تو اسے مؤثر اور مثبت طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں۔ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کا جسم کھلا، مسکراتا اور نرم لہجے میں ہو تو آپ لاشعوری طور پر ایک رابطہ، اعتماد اور کشش پیدا کر رہے ہوتے ہیں جس کی طاقت لفظوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مگر یاد رکھو، یہ فن صرف محبت یا فلرٹ کے لیے نہیں، یہ رابطہ رشتوں اور اعتماد کی بنیاد بناتا ہے۔ ہینرک ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس لاشعوری
جادو کو شعوری طاقت میں بدل سکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ چیپٹر 8 بی اے ہیومن لائی ڈیٹیکٹر۔ کیا تم جھوٹ کو سونگھ سکتے ہو؟ کیا تم ایک ایسی آنکھ کو پہچان سکتے ہو جو سچ کو چھپا رہی ہو؟ یہ باب وہ نظر عطا کرتا ہے جس سے ہم انسانی رویے میں چھپے جھوٹ کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اگر الفاظ کچھ کہیں مگر جسم کچھ اور بولے تو جسمانی زبان کو سچ سمجھو، کیونکہ بدن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہینرک فیکسیس ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب کسی انسان کی زبانی بات اور غیر زبانی اشارے آپس میں متصادم ہوں تو وہاں جھوٹ چھپا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے مجھے بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، لیکن اس کی آواز دبی ہوئی ہو، چہرہ سپاٹ ہو اور جسم پیچھے کی طرف جھکا ہو، تو سمجھ لو یہ خوشی دل سے نہیں نکلی۔ کنٹراڈکٹری سائنس، متضاد اشارے، بات کرتے وقت سر اسبات میں ہلانا مگر چہرے پر الجھن، زبان سے کہنا میں پر اعتماد ہوں مگر ہاتھ جیب میں اور کندھے جھکے ہوں، یا آنکھیں بار بار چپکنا، چہرہ پسینے سے تر، آواز لڑکھڑاتی ہوئی، یہ سب داخلی کشمکش اور غیر یقینی کی علامتیں ہیں۔ یاد رکھو، جھوٹ ہمیشہ صرف الفاظ میں نہیں ہوتا، جھوٹ اس لمحے میں چھپتا ہے جب دماغ اور جسم میں ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ مشورہ، اب یہاں پر ہمیں ہینرک صاحب یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کسی پر جھوٹ کا فیصلہ مت کرو جب تک تم اس کے نارمل رویے کو نہ سمجھو۔ جب تم کسی کا عام انداز جان لیتے ہو تو تم فوراً دیکھ سکتے ہو کہ کب اس کی حرکات بدلنے لگتی ہیں، اور یہی لمحہ ہوتا ہے جہاں سچ چھپ جاتا ہے۔ اندرونی جھوٹ کو دیکھنے کا فن صرف چہرہ پڑھنا نہیں بلکہ تناقضات یعنی کنٹراڈکشنز کو پہچاننا ہے۔ جب لفظ ہاں کہتے ہیں لیکن جسم نہیں کہتا ہے۔ ہینرک ہمیں ایک خفیہ طاقت دیتا ہے کہ ہم بن جائیں گے ایسے انسان جو باتوں کے پیچھے کا مطلب جان لیں، خاموش لمحے کی آواز سن لیں اور غیر مرئی جھوٹ کو بھی دیکھ سکیں۔ چیپٹر 9 لک ڈیپ انٹو مائی آئیز۔ کبھی آپ نے کسی کی آنکھوں میں جھانکا ہے؟ اگر ایسا لگا جیسے آپ کچھ کھو بیٹھے ہو یا شاید کسی اور کے خیالات سے بندھ گئے ہو، یہ جادو نہیں، یہ ہے غیر محسوس انداز میں اثر انداز ہونے کا فن۔ اس باب میں ہینرک فیکسیس ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو اثر انداز کرنا زبان کے شور سے نہیں بلکہ خاموش ذہنی لمس سے ممکن ہے۔ اب سجیشنز یہاں پر ہمیں کیا مل رہی ہیں؟ تلقین کا جادو، یعنی تلقین کا مطلب ہے کسی شخص کے ذہن میں کوئی خیال اس انداز سے ڈالنا کہ اسے لگے کہ یہ اس کا اپنا خیال ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے شاید تم تھوڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تو اگلے لمحے تم واقعی خود کو تھکا ہوا محسوس کرنے لگو۔ یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ انفلوئنس۔ الفاظ تم پر حاوی ہو چکے ہیں بغیر تمہیں محسوس کرائے۔ انڈیٹیکٹیبل انفلوئنس، نظر نہ آنے والا اثر، یہ وہ طریقہ ہے جس میں باتوں کے اندر چھپے پیغامات تمہارے دماغ کو چپ چاپ ریشیپ کر دیتے ہیں۔ مثال، تم چاہو تو اسے بھی کبھی ابھی کر سکتے ہو لیکن شاید بعد میں بہتر ہو، یہ فکرہ آزادی بھی دیتا ہے اور اندرونی طور پر تمہیں ابھی کرنے پر آمادہ بھی کرتا ہے۔ آنکھوں سے کنٹرول کرنا یا نگاہ کا جادو۔ آنکھیں صرف دیکھنے کا ذریعہ نہیں، یہ اثر ڈالنے کا ہتھیار ہے۔ ڈائریکٹ ہائی کانٹیکٹ اعتماد بڑھاتا ہے، سافٹ گیز دل میں اترتا ہے، اسٹیئرنگ ٹو لانگ دماغ پر اثر ڈالتا ہے یا دباؤ ڈالتا ہے۔ ہینرک بتاتا ہے کہ اگر تم نظر کی شدت کو سمجھو تو تم کسی کو پرامن بھی کر سکتے ہو اور غیر محسوس دباؤ میں بھی لا سکتے ہو۔ تو اینکر خیالات باندھنا، کبھی ایک گانے سے آپ کو پرانی یاد آ جائے، کبھی کوئی خوشبو تمہیں کسی چہرے کی یاد دلا دے، یہ ہوتا اینکرنگ۔ کسی احساس یا خیال کو کسی اشارے یا لفظ سے جوڑ دینا۔ ہینرک کہتا ہے اگر تم مخصوص لمس، آواز یا لفظ کو بار بار کسی خاص کیفیت سے جوڑو تو وہ لفظ خود ایک
ट्रिगर बन जाता है, बस कहो और दूसरे शख्स वैसे ही महसूस करने लगेगा। फ्रेमिंग या रीफ्रेमिंग, इसी बात को दूसरे ज़ाविये से कहना एहसासात को मुकम्मल बदल सकता है। मसलन तुम नाकाम हो गए हो और तुमने सीखने का मौका पा लिया। दोनों एक ही वाक़े को बयान करते हैं, मगर असर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। असल में ये बाब हमें सिखाता है कि ताकतवर लोग शोर नहीं मचाते, वो अंदाज से सोचते हैं। और नज़र, अल्फाज और ख़ामोश इशारे, यही हैं वो औज़ार जो आपको एक गैर महसूस रहनुमा बना सकते हैं। बाब नंबर 10, हॉल एंकर। इसमें हेनरिक हमें ये बताते हैं कि हर इंसान के अंदर जज्बात मखसूस इशारों से जुड़े होते हैं। कभी आवाज़, कभी लिम्स, कभी कोई ख़ास लफ्ज़ जो हमें एक ख़ास ज़हनी कैफियत में वापस ले जाता है। अगर किसी ने कामयाबी के वक्त कंधे पर हाथ रखा तो वो लिम्स बाद में भी एतमाद का जज्बा जगा सकता है। एंकर लगाना काफ़ी नहीं, इसे चालू करना भी आना चाहिए। यही वजह है कि माहिरीन जिस्मानी हरकतों, मखसूस अल्फाज या सांस के अंदाज को एक चाबी की तरह इस्तेमाल करते हैं जो फ़ौरन दिमाग में मखसूस जज्बात को ऑन कर देती है। मसलन किसी के हाथ हिलाने से खुशी का एहसास वापस आ सकता है अगर ये बार बार खुशी के लम्हों को दोहराया जाए। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव एंकर्स, हेनरी खबरदार करते हैं कि हम ना चाहते हुए भी मनफी एंकर्स पैदा कर देते हैं। जैसे किसी तल्ख लम्हे में किसी की आवाज़ हमेशा तल्खी का एहसास दे सकती है। इसका हल बताते हैं कि पुराने मनफी एंकर्स को तोड़ो और नए ताकतवर एंकर्स लगाओ जो खुद एतमादी, पुरसुकून या खुशी दिलाएं। एक जज्बाती लम्हा चुनो, जैसे सुकून, एतमाद या खुशी। इस लम्हे को मुकम्मल शिद्दत से याद करो। अपनी आंखें बंद करो, महसूस करो। इसी वक्त कोई जिस्मानी हरकत करो, मसलन हाथ को छूना, उंगली चटकना, चुटकलाना या मखसूस लफ्ज़ दोहराना। बार बार दोहराओ, ये हरकत इस कैफियत से जुड़ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि दूसरा शख्स किसी ख़ास जज्बे में आए तो इसके एंकर को पहचानो और उसे गैर महसूस अंदाज में दोबारा फ़ाल कर दो। अगर किसी की खुशी कामयाबी के लफ्ज़ से जुड़ी है तो उससे बात करते वक्त ये लफ्ज़ दोहराओ, इसे खुशी देगा, फिर बग़ैर ये समझे कि क्यों। तो ये बाब हमें सिखाता है कि जज्बात सिर्फ महसूस नहीं किए जाते, इन्हें पैदा भी किया जा सकता है और चालू भी किया जा सकता है। बस तुम्हें जज्बात के स्विच का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था जहनों पर लगे लंगर का राज। जज्बात को बांधना, उन्हें वक्त पर जगाना और हर मुलाकात को एक यादगार लम्हा बनाना। याद रखें, बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, एहसास के इशारों की है। अगर आप ये फ़न सीख लें तो आप ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकते हैं। अगर आपको ये आवाज़, ये बातें, ये अंदाज़ आपके दिल को लगा तो अच्छा लगा तो लाइक करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें, सब्सक्राइब करें ताकि सीखने का ये सफ़र कभी ना रुके, और शेयर करें ताकि ये रोशनी दूसरों तक भी पहुँचे, क्योंकि सिखाना तन्हा नहीं बल्कि साथ चलने का नाम है। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नई किताब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और महसूस करते रहिए, समझते रहिए और जीते रहिए।